خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzur. We are honored to present highlights of a mulaqat where Hadrat Khalifatul Masih Ayyadullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz graciously met with members of Majlis Khudam al-Ahmadiyya from the USA last weekend. Last Saturday, Khudam from Virginia region of the United States were blessed to have a mulaqat with Hazrat Amir al-Mu'mineen Ayyadullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz. The Khudam had travelled especially to pray behind Huzur and have the mulaqat. During the mulaqat, the Khudam all had the opportunity to introduce themselves and ask questions on a range of contemporary and religious issues affecting the youth. حضور میرا سوال تھا، اگر قریبی رشتہ داروں کی طرف سے ناانصافی یا تکلیف پہنچی ہو اور وہ ذہنی دباؤ کا باعث بن رہی ہو، اس کو دور کرنے کے لیے کوئی ان کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے، سمجھ دے. اپنے لیے بھی دعا کرو، اللہ تعالیٰ مجھے برداشت کی طاقت دے. اور ان سے ڈائریکٹلی پوچھو جا کے آپ کی کیا وجوہات ہیں تکلیف دینے کی، تاکہ تکلیف دور ہو. ہمیں آپس میں مل بیٹھ کے رہنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے جو مومن ہے وہ تو آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، رحم کا سلوک کرنا چاہیے ایک دوسرے سے. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی بھائی ہیں مومن. تو اس طرح مل جل کے رہنا چاہیے. اگر علیحدہ رہے تو دوسرے لوگ جو ہیں فائدہ اٹھائیں گے اور ہمارے اور مرزا لڑائیاں بہتر ہوتی رہیں گی. تو ناراض نہ ہو، اگر رسول اللہ کی عادت ڈالو. جی سر. How can an Ahmadi Muslim boy deal with bullying or discrimination at school in a way that is consistent with Islamic teachings? تم کو میں ایک مذہب کو مانتا ہوں، میں اس کو سچا سمجھتا ہوں. اگر تم کسی کے جو عمل ہے، کسی کا ایکشن ہے، کسی کی ڈیڈ ہے، اس کی وجہ سے یو آر ڈیفیمنگ اسلامک ٹیچنگ، تو دیٹ از ناٹ دا فالٹ آف دیٹ ٹیچنگ ہے. تو وہ تو ان کی اپنی غلطی ہے جو یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام کی تعلیم تو بڑی پیار اور محبت کی تعلیم ہے. تو ان کو بتاؤ کہ اسلام تو یہ کہتا ہے. اس کے بعد سن کے اگر تم مجھے بولی کرنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی ہے، تم کرو. تو جو ہم اس طرح ڈائریکٹلی ان کے ساتھ کنفرنٹ کرو گے نا، پیار سے، نرمی سے، ناٹ ہارشلی، تو پھر وہ آپ ہی شرمندہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. دیکھو میں ایک سمجھتا ہوں بہتر، اور تم اس میری تعلیم کو سمجھے نہیں، اس لیے تم بولی کرنا چاہتے ہو. تو یہ جو تمہارا کریکٹر ہے یہ کو اچھا ہے. مجھے تم کہتے ہو نا مسلمان ایسے، تو تم جو عمل کر رہے ہو مجھے بولی کرنے کا، یہ اچھا عمل ہے. تو پھر میں تمہیں کہوں کہ سارے کرسچنز ایسے یا ایتھیسٹ ایسے، تو اچھی بات نہیں ہے. کیونکہ ہمیں تو کہو تعلیم ہے، اللہ میاں نے کہا ہے کہ لوگوں کے بتوں کو بھی برا نہ کہو. قرآن شریف میں آتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ خدا کے برا کہنے کی باتیں کریں پھر، اور جب ایسا کریں گے تو اس کی وجہ تم بنو گے. اس لیے اوائڈ کرو ایسی جگہوں پہ. تو اب پہلی تو بات یہ ہے کہ جو بھی کرتے ہیں ان کو اگنور کرو. اب تم میچور ہو چکے ہو، تمہیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں. باقی یہ ساتھ ان کو یہ بتاؤ کہ یہ تعلیم ہے، اس کے باوجود اگر وہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہو، تمہارا کام تمہارے ساتھ، میرا کام میرے ساتھ. پر میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، ٹھیک ہے، کیونکہ میری تعلیم یہی ہے کہ نرمی سے بات کرو. شرمندہ تو ہوں گے تھوڑے سا، جن میں شرم ہوگی وہ شرمندہ ہو جائیں گے. جو ڈھیٹ ہیں ان کو اگنور کرو. خود نہیں ڈرنا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں اسلام ٹھیک ہے، اسلام ٹھیک ہے، ٹھیک. کوئی یہی اسلام کی تعلیم ہے، اس کو بتاؤ. بیٹھو، آؤ میں بتاؤں تمہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ لوگوں کا خیال رکھو. اسلام کہتا ہے یتیموں کا خیال رکھو. اسلام کہتا ہے چیریٹی میں زیادہ دو. اسلام کہتا ہے اچھے اخلاق سے پیش آؤ. تو یہ تو میری تعلیم ہے. اگر اس کو تمہیں برا لگتا ہے تو پھر اٹ از اپ ٹو یو. آپ اپنی دادی حضرت بو زینب صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو وقت گزرا ہے، عذر شفقت، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. وہ ایک تو یہ کہ دل کی بڑی صاف تھی، کسی کے خلاف کوئی ان کے وہ نہیں تھا.
ٹپکل بزرگ تھیں اور بچوں سے بھی نرمی سے پیار سے سلوک کیا کرتی تھیں. پھر رات کو میں بعض دفعہ ان کے کمرے میں سوتا بھی تھا تو میں دیکھا رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتی تھیں اور ان کی تہجد کی آواز جو دعائیں کرتی تھیں نا سجدے میں, اس سے میری آنکھ کھل جاتی تھی اور اس میں اللہ تعالیٰ سے خیر اور رحم اور فضل ہی مانگا کرتی تھیں. مستقل ریپیٹڈلی یہی کہا کرتی تھیں, اللہ تعالیٰ رحم کرے, اللہ تعالیٰ فضل کرے, اللہ خیر کرے. اور اتنا دفعہ کرتی تھیں کہ میں بعض وقت سویا ہوتا تو میری بھی آنکھ کھل جاتی تھی. 15-16 سال 20 تک, بلکہ بعد میں بھی میں بعض دفعہ کوئی نہیں ہوتا تھا ان کے پاس سونے کے لیے تو میں ان کے کمرے میں سو جاتا تھا. تو باقی نصیحتیں ہمیشہ ہمیں یہی کہا کرتی تھیں. پھر جو دانیاں دادیاں کرتی ہیں سلوک پیار بچوں سے, وہی ہمارے ساتھ ہوتا تھا. جزاک اللہ سر. کیا ہمیں عید میلاد النبی منانی چاہیے؟ اگر منانی چاہیے تو کس طرح منانی چاہیے؟ عید میلاد النبی یہ جو مسلمانوں نے شروع کی ہے, یہ پہلے تو مناتے کوئی نہیں تھے. عربوں میں تو ابھی نہیں مناتے, بہت سارے مسلمان ملکوں میں نہیں مناتے. پاکستان اور ایشیا میں ہی ہے نا زیادہ. جب اسلام کے خلاف بہت زیادہ شروع ہوا تو اس کے بھی خلیفۃ مسیح ثانی نے اس کے بعد میں شروع کروایا تھا کہ جلسے ہم کریں گے اور وسلم کی یاد میں جلسے کریں گے اور آپ کی سیرت بیان کریں گے. اس کے بعد ان مسلمانوں نے اس کو لے لیا اور اس میں پیدائش کے دن سے منانا شروع کر دیا, کیونکہ سینکڑوں سال تک صحابہ نے تو کبھی نہیں منائی. نہ خلفائے راشدین کے زمانے میں منایا گیا عید میلاد النبی, نہ وسلم نے کبھی کہا کہ میری پیدائش مناؤ. 30 سال صحابہ خلافت راشدہ رہی, انہوں نے کوئی نہیں منائی. اس کے بعد بھی کسی نے نہیں منائی. تو یہ تو بعد میں رواج پڑا, اس لیے کہ اسلام پہ جو اعتراض ہونے لگے تھے, وسلم پہ حملے کرنے لگے تھے عیسائی اور ہندو بہت زیادہ. تو اصل میں تو جماعت احمدیہ نے شروع کیا تھا جلسے کرنے, لیکن آپ نے کہا تھا سارا سال مناؤ, یہ نہیں کہ ایک دن منایا اور باقی سو کے ہو گئے. سارا سال مناؤ, وسلم کی زندگی کو تازہ کرو, سیرت کو بیان کرو اور پھر اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرو. تو یہ حقیقت ہے منانے کی. اگر صرف جلسے کر کے, تقریر کر کے, چراغاں کر کے اور نعرے لگا کے تو بیٹھ جانا ہے اور لوگوں کو گالیاں دینی ہے, تو اس کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے. غیر احمدی مناتے ہیں, عید میلاد النبی مناتے ہیں اور عید میلاد النبی کے جلسے کرتے ہیں پاکستان میں آج کل. اس کے بعد سارے جلسے میں وسلم کی سیرت و بیان کوئی نہیں ہوتی, حضرت مسیح علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں, احمدیوں کو گالیاں دیتے رہتے ہیں. یہ جلسوں میں ہو رہا ہوتا ہے. تو اس ایسی منانے کا کیا فائدہ؟ تو ہم نے جو منانا ہے یہ ہے کہ صرف عید میلاد النبی نہیں منانی, بلکہ آن وسلم کے سیرت کے پہلو کو سارا سال ہی لوگوں کو بتانا چاہیے کہ کیا سیرت تھی آپ کی. ٹھیک ہے, یہ ہماری تعلیم ہے, یہ ہم کرتے تھے. خاص دن کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سارا سال کی ضرورت ہے. Given the ongoing polarization in politics, what is the advice for Ahmadis interested in public service? What is the best form of governance according to Islam, and how can we balance the commitment to Ahmadiyyat and the constituents we serve? پالیٹکس میں پولرائزیشن کیا ہے؟ یہی ہو رہا ہے رائٹ گروپ اور لیفٹ گروپ. تو جو رائٹ ونگ ہے وہ تو اسلام کے خلاف ہے اصل میں. اس کے لیے اسلام کی جو حقیقی تعلیم ہے وہ ہمیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے, اس لیے میں نے آج سے 18 سال پہلے کہا تھا سارے ملکوں کو, امریکہ والوں کو بھی خاص طور پہ کہا تھا کہ جو اسلامی تعلیم ہے, وہ جو میسیج ہے اسلام کا اصل, لو, ہارمنی اینڈ پیس, یہ میسیج جو ہے کنوے کرو ساری دنیا. اور میں نے کہا تھا ہر سال 5% 10% لوگوں کو تک پہنچنا چاہیے یہ میسیج. وہ تو کام نہیں کیا آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے, ابھی بھی نہیں, لوگ بہت سارے لوگ جانتے نہیں ہیں احمدیت کو. تو جہاں جہاں جو آپ کا ہے سرکل, اس کے اندر اسلام کی تعلیم بتائیں کہ اسلام کی تعلیم کیا جائے. پہلے میں نے بتایا اس کو, ٹھیک ہے, کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے. اسلام کہتا ہے غریبوں کا خیال رکھو, یتیموں کا خیال رکھو, جھگڑے ختم کرو, ایبسلیوٹ جسٹس ہونی چاہیے. اور میں نے ابھی جو ہیومینٹی فرسٹ کا کانفرنس ہوئی ہے, اس میں بھی تھوڑا سا بیان کیا کہ کیا اسلام چاہتا ہے. مسجدوں میں بیان کرتے رہتا ہوں کیا اسلام چاہتا ہے. پچھلے دنوں میں کارٹی مسجد مستاق ہوا, وہاں بھی میں نے کیا, وہ دونوں تقریریں سنو. تو وہ ان میں نے بیان کر دیا, اور اس میں بے شمار دفعہ میں بیان کر چکا ہوں مختلف جگہوں پہ جا کے اسلام کی ٹیچنگ آپ کے. تم لوگ کیا کرتے دنیا والے, اور اسلام کیا کہتا ہے. یہ تعلیم تو میں ہر جگہ بتاتا رہا ہوں. میرے مختلف جو ایڈریسز ہیں, پاتھ وے ٹو پیس کے نام سے چھایا ہو چکا ہے نا, اس میں سے بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. اس کو لے کے اسلام کی جو بنیادی تعلیم ہے نا, امن اور پیار کی,
وہ بتاؤ. ابھی یہ تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں کہ مذہب کی طرف آئیں. ان کو یہ کہو اسلام یہ تعلیم دیتا ہے اور تم اس کے خلاف یہ بولتے ہو. اور ہم بھی یہاں جو پیدا ہوئے ہیں ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں, اور اسلام کی تعلیم تو یہی ہے کہ وطن کی محبت تمہارا ایمان کا حصہ ہے. اس لیے یہ کہنا کہ جی ہم رائٹ ونگ ہیں, ہم فارنرز کو نکال دو, امیگرینٹس کو نکال دو, ٹھیک ہے, جو ایسے لوگ ہیں جو قانون توڑ رہے ہیں, جو آنر نہیں کرتے جو ملک کا قانون ہے, کانسٹیٹیوشن کو, ٹھیک ہے, ان کو نکال لو بے شک. لیکن جو امن سے رہ رہے ہیں اور تم ملک کی ترقی کے لیے حصہ لے رہے ہیں, اس میں انجینئرز بھی ہیں, ڈاکٹرز بھی ہیں, بزنس مین بھی ہیں, سائنٹسٹ بھی ہیں, تو وہ تو تمہیں فائدہ دے رہے ہیں, ان کو کیوں نکالتے ہو؟ اصل میں اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ وہ یہی ہے کہ اینٹی اسلامک ایجنڈا. تو اینٹی اسلامک ایجنڈا جو ہے اس کو لیے توڑ کرنے کے لیے ہمیں لوگوں کو اویئرنیس دینی ہوگی کہ اسلام کی اصل تعلیم کیا ہے. اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. یہی بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے. اس کو خدا ملندے ہوئے کرنا چاہیے, انصار اللہ کو بھی, جماعت کو بھی, لجنا کو بھی, ٹھیک ہے. باقی ساری پالیٹکس ہے. پھر یہ کہ خود کو غلطیاں بھی ہیں بعض ملکوں میں, کہ جو یہاں جاتے ہیں امیگرینٹس جاتے ہیں, وہ جا کے تو وہاں سوشل ہیلپ لینا چاہتے ہیں ملکوں سے, کام نہیں کرتے. اگر وہ کام کریں, ہارڈ ورکنگ ہوں, ٹیکس پیئر بن جائیں, تو یہ سوال ہی نہ اٹھیں. آج کل ہمارے بچے اکثر اسکول یا مساجد میں دوسرے بچوں کو فون کے ساتھ دیکھتے ہیں اور وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ بھی موبائل فون رکھ سکتے ہیں. حضور کی رائے میں احمدی لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے موبائل فون رکھنے کی مناسب عمر کیا ہے؟ میں تو عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو جو اسکرین ٹائم ہے, موبائل فون ہے, آئی پیڈ ہے, اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کم سے کم وقت ہونا چاہیے. نظر پہ بھی اثر پڑتا ہے, دماغی سوچ پہ بھی اثر پڑتا ہے. لیکن بدقسمتی سے آج کل اسکول میں ایک عمر کے بعد نا اسکول والے خود ہی آئی پیڈ دے دیتے ہیں کہ اپنا کام بھی, ہوم ورک بھی, اور فلاں فلاں بھی آئی پیڈ پہ کرو. تو یہ اب یہ ریئلائز کر رہے ہیں دنیا والے بہت سارے لوگ. اب پچھلے دنوں میں آسٹریلیا میں قانون پاس کر دیا ہے کہ 15 سال سے عمر سے کم بچوں کو بعض پروگرام جو ہیں سوشل میڈیا کے یا فلاں فلاں وہ بالکل نہیں دیکھنے چاہیے, بین ہے ان پہ. اس سے بڑا شور شور بھی مچا. ڈینمارک والی غور کر رہے ہیں اور ملک بھی غور کر رہے ہیں, یہاں والے بھی اب شور بجانے لگ گئے ہیں. تو یہ تو خود انہوں نے ریئلائز کر لیا اب کہ اس کا نقصان ہے. باقی آپ کو امریکہ تو اس کو ریئلائز کرے گا جب ٹرمپ کہے گا ہاں, ٹھیک ہے. والدین کے طور پہ ہم تو وہ والدین ان کو بتاؤ کہ اس کا نقصان زیادہ ہے, فائدہ کم ہے. میرے سے جب پوچھتے ہیں تو میں یہی کہتا ہوں کہ فون کی ضرورت کیا ہے. یہاں بھی پہلے اسکولوں میں فون لے کے جاتے تھے, بعض اسکولوں نے روک دیا کہ بعض ہوتا تھا نا پیرنٹس کو اطلاع دینی ہے یا کیا نہ, بعض کو ایسا مسئلہ ہو جائے تو انہوں نے کہہ دیا فون نہیں استعمال کر سکتے, ٹھیک ہے. یہاں پہ اسکولوں میں پابندی لگ گئی ہے بعض جگہوں پہ. تو ان کو بتاؤ کہ یہ ایسے تمہاری نظر بھی خراب ہوتی ہے اور تمہارے سوچنے کا وقت بھی ختم ہوتا ہے, اور ٹی وی یا آئی پیڈ یا کسی چیز پہ دیکھنا بھی ہے تو انہیں کوئی پروگرام, تو اسکرین ٹائم تمہارا 1 گھنٹے روزانہ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اس طرح ان کو سمجھاؤ اس کا نقصان ہے اور بتاؤ کہ دنیا مان رہی ہے کہ نقصان ہے. When I pray for personal problems, how would I know that my prayer has been heard by Allah? پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تم میری مانو بات. اللہ کی بات کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں پیدا کیا, تم میری عبادت کرو. Now you are 15 years old, 17 years. 17 years, quite mature. تو تم دعا کرو اللہ میاں سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پہلے نمازوں کو پابند کرے. فجر کی نماز وقت پہ پڑھو, باقی نمازیں وقت پڑھو, دیکھ تو تمہاری زندگی ریگولیٹ ہو جاتی ہے اس سے. اف یو وانٹ ٹو ریگولیٹ یور لائف, تو پھر یہ ایک اور ذریعہ ہے زندگی کو ریگولیٹ کرنے کا کہ نمازیں 5 وقت پڑھو وقت پہ, ٹھیک ہے. پھر اس میں دعا کرو. پھر اللہ میاں کہتا ہے کہ جو غلط کام ہے وہ نہ کرو, میری باتیں مانو ساری جو میں نے کہی ہوئی ہیں, اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار باتیں کہی ہوئی ہیں. میرے پر ایمان پکا کرو, پھر میں تمہاری دعائیں بھی سنتا ہوں. تو جو چھوٹے چھوٹے پیٹی مسائل ہوتے ہیں, تمہیں کون سے ایسے مسئلے کوئی بڑے بڑے ہونے چاہیے کہ یہ میں نے ابا اماں کو کہا مجھے اتنا یہ چیز دے دیں, انہوں نے نہیں میری بات مانی, یا اسکول میں میرا یہ سبجیکٹ میں یہ میری خواہش ہے اتنے آ جائیں, اتنے نہیں نمبر آئے ہیں. تو اس میں ہارڈ ورک بھی چیز ہے نا, محنت کرو پھر دعا کرو.
تو پھر اللہ تعالیٰ کرتا ہے. میں نے تو اسٹوڈنٹ تھا 15-16 سال کا, جب میں نے بتایا کئی دفعہ میں نے ایک پیپر خراب ہو گیا اور میرا خیال تھا فیل ہو جاؤں گا. میں نے دعا کی, بہت دعا کی, کئی مہینے جب تک رزلٹ نہیں آیا دعا کرتا رہا رو رو کے, ہیں سجدوں میں آنسوؤں سے رو رو کے. تو اس کے بعد رزلٹ آیا تو انہوں نے گریس مارکس دے کے مجھے پاس کر دیا, بہت سارے لڑکوں کو پاس کر دیا. تو دعا اس طرح سنی جاتی ہے. جی یہی مسائل ہیں تمہارے. کون سے ایسی تمہاری زندگی کا لائف اینڈ ڈیتھ کا معاملہ ہو گیا؟ جی میری بس وہ اسکول پرابلمز ہیں. اسکول پرابلمز ہیں نا, تو انہیں ہارڈ ورک اور پریئر جی دونوں چیزیں چاہیے. اللہ کہتا ہے محنت کرو پھر میں تمہیں پھل بھی دوں گا. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھو تم محنت کر رہے ہو, تمہیں یہ دیکھنا کہ میرے سے زیادہ کون محنت کر رہا ہے. اپنے اسٹوڈنٹس میں دیکھو نا, سب سے زیادہ ہارڈ ورکنگ کون ہے اسٹوڈنٹ میرے میں سے ہیں. اور جو بھی محنت کرنے والا ہے اسٹوڈنٹ, اس سے زیادہ میں محنت کروں یا اتنی محنت کروں اور پھر ساتھ دعا کروں تو اللہ تعالیٰ اس کو رزلٹ کو اچھا کر دے گا. جی جزاک اللہ. آج کل سوشل میڈیا ایڈکشن کا باعث بن رہا ہے اور اس میں بہت سا مفید وقت ضائع ہو رہا ہے. ہم کس طرح اپنی توجہ کو مرکوز رکھ سکتے ہیں اور اس مسئلہ سے نمٹ سکتے ہیں؟ سوال یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ برائی ہے, ہیں اور تو آئے ہیں چور کافی عمر میں آئے ہیں, پنجابی بھی آپ کو آتی ہوگی. ہاں, وہ کہتے ہیں پنجابی میں مثال ہے کہ سوئے ہوئے کو تو آدمی جگا سکتا ہے, لیکن جاگتے ہوئے آدمی کس طرح جگائے آدمی. ٹھیک ہے, جو جاگتا آدمی مسئلہ بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کو جگانا بڑا مشکل کام ہے. ہیں سوائے اس کے کہ بعض اس میں بھی لطیفہ ایک وہاں ہاسٹل میں قادیان کی بات آئی ہے. کہاں ہاسٹل کے بعض لڑکے نا بورڈنگ کے اسکول کے سوئے رہتے تھے, فجر کی نماز پہ نہیں جاتے تھے. تو سپرنٹینڈنٹ نے شکایت کی تو ان کے جو انچارج تھے انہوں نے کہا اچھا صبح میں آؤں گا, میں دیکھوں گا کہ انہوں نے کہا سوئے نہیں ہوتے, مسئلے بن رہے ہوتے ہیں. کہتے اچھا پھر میں اس کا علاج کرتا ہوں, تم صبح میں آؤں گا. فجر کی نماز پہ گئے اور انہوں نے کہا یہ دیکھو تم کہتے ہو یہ سوئے ہوئے ہیں, یہ سارے جاگ رہے ہیں کیونکہ سوئے ہوئے آدمی کا جو دائیں پاؤں کا انگوٹھا ہے نا وہ ہلتا ہے سوتے وقت. انہوں نے ویسے ہی ایک بات کی, یہ بات سنتے ہی نا جتنے وہ مچھلے بنے ہوئے سوئے ہوئے تھے نا سب نے دائیں پاؤں کا ہلانا شروع کر دیا. تو انہوں نے اٹھایا, اٹھ کے بیٹھو, تم لوگ تو جاگ رہے ہو نا, میری بات سن کے تم نے ہلانا شروع کیا ہے. تو بات یہ ہے, یہ تو ایک لطیفہ ہے کہ مقصد یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کی ایڈکشن ہوتی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اس سے فیملی ریلیشن بھی خراب ہو رہے ہیں اور سوشل ریلیشن بھی خراب ہو رہے ہیں اور اپنا ہمارے کاروبار کا بھی اثر ہو رہا ہے. ہر وقت بجائے اس کے کہ یہ دیکھو کہ نئے طریقے تلاش کرو کہ میں کس طرح اپنی سیل کو زیادہ بہتر کر سکتا ہوں, اپنے بزنس کو بہتر کر سکتا ہوں, سوشل میڈیا پہ اٹھ پٹانگ چیزیں دیکھنے میں وقت لگاتے ہو تو نقصان ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے, جب پتہ ہے نقصان ہو رہا ہے پھر بھی آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو بیوقوفی کہیں گے نا, اور کیا کہیں گے. ٹھیک, تو جاگے ہوئے ہو نا, یا تو اس کو ہونا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ نقصان کیا ہے, آپ کو پتہ ہے اس کے نقصان کیا ہے, پتہ ہے نا, اس کے بعد دیکھتے ہو. تو پھر میں کیا بتاؤں اب اس پہ. یہی ہے کہ ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے کہ میں نے ان غلط کاموں میں نہیں پڑھنا. ان لوگوں مورزون کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, لغویات جو ہیں ان سے اعراض کرو, ان سے بچو. ٹھیک ہے, اور یہ لغویات ہیں ساری, ان پہ وقت ضائع نہیں کرتا. ویسے ایڈکشن تو ہو جاتی ہے, ایک دفعہ آدمی کھول لینا آئی پیڈ ہیں یا سیل فون اور کوئی دیکھنا شروع کر دے تو پھر وہ اس میں ایک آتا ہے, پھر اس میں نیچے ایک اور کمنٹ آتی ہے, اس کی لائن لگی ہوتی ہے, پھر وہ اس کو کھولتا ہے, پھر تیسری کھولتا ہے, اور پھر کھولتا چلا جاتا ہے. ایک انٹرسٹ کا کوئی ٹاپک مل رہا ہوتا ہے آپ کو, اس کو تو دیکھ لیا آپ نے, پھر جو نیچے نظر پڑتی ہے وہ اس کے نیچے کچھ اور بھی آ رہا ہے, وہ بکواس شروع ہو جاتی ہے. اب ہر جگہ اس میں تو اتنی بےہودگیاں ہیں کہ حد کوئی نہیں. اب ہمارے میں نے دیکھا کئی پروگرام MTA کے یا جماعت کے ہوتے ہیں, اس کو آپ کھول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ذرا سا اس کو اسکرول کریں, ذرا سا اوپر آتا ہے تو نیچے سے کوئی فلم یا کوئی گندی بےہودہ چیز آ رہی ہوتی ہے. اب آدمی وہ فلم تو جماعت کا پروگرام دیکھنے کا تو اثر کوئی نہیں ہوتا, اس کو دیکھنے تو شروع ہو جاتا ہے.
پھر دماغ پولیوٹ ہو رہا ہوتا ہے، زہر آلود ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ برائیاں تو ایک برائی سے دوسری برائی نکلتی چلی جاتی ہے. اس لیے اس کے لیے بچنے کا طریقہ یہی ہے، استغفار پڑھو اور ایک ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے کہ میں نے نہیں کرنا یہ کام، میں نے نہیں دیکھنا. ایک پروگرام دیکھا ہے بس اسی کو دیکھنا ہے، آگے نہیں جانا. ٹھیک ہے، تو یہ ایڈکشن تبھی دور ہو سکتی ہے. اور اس لیے میں نے بتایا کہ لوگوں کو اب ریئلائز ہو رہا ہے کہ بچوں میں ایڈکشن ہو رہی ہے، اس لیے انہوں نے بین لگا دیا ہے کہ 15 سال تک کی عمر تو دوبارہ نہیں دیکھنا، اس کے بعد دیکھیں گے کیا کرنا ہے. تو اس کا مطلب خود ریئلائز دنیا والے بھی کر رہے ہیں. بلکہ جو اے آئی کا جو تھا بنانے والا، ریسنٹلی اس نے بھی اعلان کیا ہے کہ اے آئی کو تم سمجھ رہے ہو بہت کچھ کر لے گا، تمہارے لیے فائدہ مند ہے، لیکن آئندہ جا کے تمہیں اتنا اس کا نقصان ہوگا نا، تم لوگ نہیں سمجھتے. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کتنا نقصان ہوگا، تم لوگ تباہ ہو جاؤ گے، ساری دنیا کے کاروبار ختم ہو جائیں گے. اس لیے نمٹنے کے لیے یہی ہے کہ مومن کو تو ایک قوت ارادی ہونی چاہیے، ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے. دوسرے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لغویات سے بچا کے رکھیں. ٹھیک، اور جب اپنے نمونے دکھاؤ گے تو آگے بچوں کو بھی نمونے دکھاؤ گے. اگر خود دیکھ رہے ہوں گے ماں باپ بیٹھے آئی فون پہ، سیل فون پہ، آئی پیڈ پہ ہیں اپنی پسند کے پروگرام اور فلمیں، تو بچے کہیں گے یہ دیکھ رہے ہیں تو ہم بھی دیکھیں. بعض فیملیاں ہوتی ہیں باپ کے پاس علیحدہ ہوتا ہے، ماں کے پاس علیحدہ ہوتا ہے، بچے علیحدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کھانے کی میز بیٹھے کھانا تو کھا رہے ہیں لیکن کوئی بات نہیں کر رہا. تو آپ کا جو فیملی ریلیشن ہے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. اور ایک عمر کے آ کے بچے پھر انڈیپینڈنٹ ہو کے پھر چلے جاتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ کے. آپ کو نصیحت کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا. کس وقت آپ کہیں کہ نماز پڑھو ہیں. ویسے بھی ہے، میں نے ایک دفعہ بتایا تھا یہی ملاقات میں ہی کہ اس کے بھی خلاف ہیں اخلاق کے بھی، کہ آدمی بیٹھا ہے، دو آدمی بات کر رہے ہیں، تیسرے چوتھا آدمی بیٹھا ہوا اپنے آئی فون پہ بیٹھا ہوا ہے. تو ان کو بتاؤ کہ یہ اخلاق کی بات اس طرح ہے نا کہ مجلس میں بیٹھے ہو تو ایسی بات نہ کرو جو دوسرے کو سمجھ نہ آئے. ہر ایک کے کامن انٹرسٹ کی باتیں ہونی چاہیے. اسی طرح یہ ہے، جب فون لے کے بیٹھے ہوں گے تو کامن انٹرسٹ کہاں ہوگا؟ پھر ماں باپ کو نصیحت کرنے کا وقت کہاں ملے گا بچوں کو؟ تو ماں باپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے بچوں کی تربیت کے لیے اس کو استعمال نہیں کرنا، اور بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ تم نے ہماری باتیں سننی ہیں تاکہ ہم آپس میں ہمارے تعلق ریلیشن زیادہ بڑھیں، بہتر ہوں. ہم اپنے ایمان کو مؤثر طریق پر کیسے درست اور مضبوط رکھ سکتے ہیں؟ آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں نا؟ ہاں جی. تو دعا کرو اللہ میاں سے کہ اللہ تعالیٰ میرے ایمان کو بڑھائے. ٹھیک ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ سے مدد لینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ میں پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میاں مجھے سیدھے راستے پہ چلائے. اس کو ریپیٹیڈلی پڑھو ہیں، اور جب پڑھو گے تو پھر صحیح راستہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بتائے گا کیا ایمان کو کس طرح میسر کرنا ہے. پھر یہ کہ قرآن نمازوں پہ 5 نمازوں کی حفاظت کرو. نمازوں کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. 5 نمازیں وقت سے پڑھو، قرآن کریم پڑھو، اس کو مطلب سمجھنے کی کوشش کرو تاکہ ایمان کا پتہ بھی لگے. نہیں تو اگر صرف مسلمان کہہ دیا، احمدی کہہ دیا اور پتہ ہی نہیں اسلام کی تعلیم کیا ہے، کیا قرآن شریف میں لکھا ہوا، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، تو کچھ نہیں پتہ لگے گا نا. اس لیے قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. اور اسی طرح جو جماعتی لٹریچر ہے وہ بھی پڑھو ایمان کے بارے میں. اب انگلش پڑھنے، اردو پڑھنے نہیں آتی، تو انگلش میں حضرت مسیح موعود السلام کی کتابیں ہیں مختلف ٹاپکس پہ، ایسنس آف اسلام کے تحت، وہ پڑھتے رہو. اس سے تمہیں ایمان میں اضافہ ہوگا، دینی علم حاصل کرو گے تو اضافہ بھی ہوگا، ساتھ دعا کرو. As the Mulaqat concluded, the Khuddam had the opportunity to have a picture with Hazur. Also, members of the Atfal al-Ahmadiyya National Amla from Germany had the opportunity to have a photo with Hazur. Assalamu alaikum. Those were highlights from a mulaqat that took place last weekend. We now end with a final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Hazur, may Allah be his helper, spoke regarding the etiquettes and correct way of preaching.
Hazur, may Allah be his helper, explained the importance of spreading Islam with wisdom, as taught by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. تبلیغ کے بارے میں پہلی بات ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد نبی ہیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام لے کر آئے جو تمام دنیا کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام لوگوں اور تمام دنیا کے لیے، تمام قوموں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن آج تک کی تاریخ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی کل آبادی آج بھی دنیا کی آبادی کے چوتھے حصے سے بھی کم ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ حکمت سے تبلیغ نہیں کی گئی اور وہ پیغام صحیح طور پر پہنچایا نہیں گیا۔ مسلمان سمجھتے ہیں کہ جہاد سے ہم اسلام کا پیغام پہنچا دیں گے، حالانکہ جہاد کی اجازت تو صرف اس صورت میں ہے جب دشمن حملہ کرے۔ جب مسلمانوں کو جہاد کرنے اور تلوار اٹھانے کی اجازت ملی تو وہ بھی اس وقت ملی تھی جب کافروں یا غیر مسلموں نے اسلام پر حملہ کر کے اسے مٹانا چاہا تھا۔